اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات فرمائی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ دین اسلام 4 احادیث پر گردش کرتا ہے۔ اسلام کی پوری عمارت 4 احادیث کے اوپر 4 احادیث اور پلرز آف بلڈنگ آف اسلام، اسلام کی عمارت کا پورا سٹرکچر 4 حدیثوں پر کھڑا ہے۔ ون آف them از اباؤٹ انٹینشن، ان میں سے ایک جو ہے وہ نیت کی اصلاح، نیت کی درستگی اور نیت کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے نیت کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہی ارادہ کرے کہ میں جو کام کروں گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، جو کام کروں گا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی کے لیے کروں گا اور حضور کی اتباع اور اطاعت میں کروں گا۔ اگر اس کے علاوہ اس کی نیت ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، دنیا داری ہے، شہرت و ناموری ہے، تو یہ چیزیں اس کو ملیں گی مگر خدا کے ہاں اس کا اجر نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں کچھ لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے اور مسلمان ہونے پر قسمیں بھی کھاتے، لیکن دل کے اندر پکا ارادہ اور نیت مسلمان ہونے کی نہ ہوتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کا پردہ چاک کر دیا۔ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، قسمیں بھی اٹھاتے، دعوے بھی کرتے اور زبان سے اقرار بھی کرتے، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، تو اللہ پاک تو دلوں کی اندر سے جو کیفیات ہیں ان سے آگاہ ہے، اللہ تو نیتوں سے آگاہ ہے۔ جو سینوں میں جو ہے وہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور، جو سینوں میں چھپا ہے اس کا جاننے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، ان کا ایمان کنسیڈر نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان بھی اقرار کرے اور دل بھی اس کی تصدیق کرے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ زبان سے اقرار کر کے، دعویٰ کر کے، اعلان کر کے اللہ اور اس کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ وہ ظالم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، دوسرے کو جو ہے وہ ہم یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بڑے مخلص اور بڑے سنسیئر ہیں، لیکن اندر سے کھوٹے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ البقرہ کے اندر کہ فرمایا وہ حقیقت میں خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، وما یشعرون، اور طرفہ تماشا یہ ہے انہیں شعور بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے کلیور ہیں، ہم تو بڑے ہوشیار ہیں، ہم تو زبان سے لوگوں کو جو ہے وہ قائل کر لیتے ہیں، لوگوں کو چیٹ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال سے آگاہ ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ وہ نہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ رسول اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ دین کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ در حقیقت وہ بد نصیب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے۔ اور پھر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، منافق لوگ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ الکافرون چھوٹی ہے، سورہ المنافقون بڑی ہے، کیونکہ کافر سے بڑھ کر منافق اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی سورہ المنافقون کے اندر اللہ پاک نے فرمایا
اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. بولیے آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے یہ محمد اللہ کے رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹ بکتے ہیں. یہ زبان سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کا دل نہیں مانتا آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ اندر سے کھوٹے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کا من جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، ان کے اندر غلظ ہے، رجس ہے، فساد ہے، ان کا اندر درست نہیں ہے. تو زبان سے جتنا بھی کہتے رہے آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی زبان کا اقرار اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو جو شخص جو عمل بھی اللہ کے لیے کرے وہ 7 کوٹھڑیوں میں بھی عمل کرتا ہے تو میرا رب جس طرح خوشبو پھیلا دیتا ہے اخلاص والے عمل کی بھی خوشبو پھیلا دیتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، دین کو دغا دیتا ہے، دینداروں کو دغا دیتا ہے، چرب زبانی سے یہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکہ دے لوں گا، تو قرآن مجید نے منافقت کی نفسیات یہ بیان کی ہے کہ منافق دوسرے کو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا ہی انجام خراب کر رہا ہوتا ہے. جبکہ فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں اور ان کے احوال سے آگاہ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار بولو کس چیز کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر. اگر نیت درست ہے تھوڑا عمل بھی زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا. اگر نیت درست نہیں ہے تو اعمال کے ڈھیر بھی لگ جائیں تو اللہ کی نگاہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی ان کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے. اس وجہ سے کر کے جو ہے وہ اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لو. اللہ کے لیے جو کام کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کے اجر اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو جس طرح عقیدے کے میدان میں منافقوں کی اللہ پاک نے جو ہے ان کا پردہ چاک کیا، عمل کے میدان میں بھی منافقت کا پردہ چاک کیا اللہ پاک نے. قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور آگے عمل کا نفاق سنیے، میں اور آپ ہم سب کے لیے یہ ہلا دینے والی آیت ہے. فرمایا عمل کا نفاق یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بیزاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، شوق کے ساتھ اللہ کے سامنے نماز کے لیے نہیں آتے، اللہ کے حضور سجدہ رغبت کے ساتھ نہیں کرتے، مجبوری کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، بدنیتی کے ساتھ، اور جو ہے وہ بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں. فرمایا منافقوں کی نشانی یہ ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بے رغبتی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب کھڑے بھی ہوتے ہیں تو یراؤن الناس، لوگوں کا دکھلاوا کرتے ہیں کہ اس نماز کے ذریعے ہم لوگوں کو دکھائیں گے، دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. منافق اللہ کا ذکر زیادہ نہیں کرتا. مومن چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو ان دونوں آیات کے اندر ایک جگہ عقیدے کا نفاق بیان کیا،
اور دوسری جگہ عمل کا نفاق بیان کیا کہ ایک تو نماز شوق سے نہیں پڑھتے اور دوسرا جب پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنی ذات کا احتساب یہ کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ کہیں ہماری نیتوں کے کسی کونے کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، ہمارے اعمال صرف دنیا کے لیے تو نہیں ہے، ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں کیا اس سے مقصود لوگوں کو خوش کرنا تو نہیں ہے؟ اگر کسی گوشے میں بھی ایسی بات ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، درستگی کی ضرورت ہے، وگرنہ قرآن مجید جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے تمہارا خدا کی راہ میں دیا ہوا پیسہ ضائع ہو جائے گا اگر فرد کے لیے کر رہے ہو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو، تمہاری عبادتیں عقارت ہو جائیں گی اگر اس سے یہ تمہارا مقصود ہو کہ کسی دوسرے کو خوش کرنا مقصود ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے۔